दरीगा सलमान हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन अफसा कोमल ने। जी अफसा, जंग बंदी के हवाले से जो इस वक्त कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है उसमें अहम डेवलपमेंट यह है कि अमरीकी सदर ने तौसी कर दी है जंग बंदी में, तो ये इस बात की निशानदही करता है कि ईरान को कहीं ना कहीं पर कायल किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये एक तरह से एक्सपेक्टेड भी था। जिस तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कोशिशें आज तेज कर दी थी कि किसी तरीके से अगर मुकम्मल तौर पे भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो कम से कम सीज फायर एक्सटेंड हो जाए, और इसकी एक बाज़ाब्ता तौर पे भी दरख्वास्त अमेरिका को आज भेजी गई थी। तो इन मुसलसल कोशिशों के नतीजे में हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि सीज फायर खत्म होने में का वक्त खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे, तो सदर ट्रंप पीछे हटे हैं अपने बयान से। उनको एक इसलिए एक्सपेक्टेड था कि उनको भी एक मुज़ाकरात को एक मौका तो वो देना चाहते हैं। वो बारहा ये बात कह रहे थे कि हम डील को पहुंच जाएंगे और ये जंग ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगी, लेकिन वो पीछे हटे हैं क्योंकि आज दिन को ही उन्होंने ये बयान दिया था कि वो सीज फायर तो किसी सूरत एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब ईरान क्या कहता है, क्योंकि ईरान ने अपनी पोजीशन को के ऊपर पिछले 2 दिन बहुत जोर दिया है कि सदर ट्रंप के जो बयानात हैं उसकी वजह से वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन रहे और जो उनके इक़दामात हैं ऑन ग्राउंड। तो सदर ट्रंप अलबत्ता अब ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये नेवल ब्लॉकेड जो उनका है वो कायम रहेगा। तो इसके ऊपर ईरान का अब क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? कुछ लचक ईरान की तरफ से अब दिखाई जाती है पाकिस्तान के बिलखुसूस इस किरदार को लेकर, जिसके बाद सीज फायर एक्सटेंड करने का ऐलान सामने आया है। क्या सीज फायर को एक्सटेंड करने को इटसेल्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ईरान देखता है या नहीं? अब इसका इंतजार होगा, लेकिन सदर ट्रंप का अलबत्ता जो स्टेटमेंट है वो ये जाहिर करता है कि अब से कुछ घंटे पहले तक जो वो पोजीशन ले रहे थे उससे वो वाज़े तौर पे पीछे हटे हैं। बिल्कुल, साथ मौजूद रहेगा हमें हमारी एंकर पर्सन बतूल राजपूत ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बतूल। सूरत हाल इस वक्त आप देख रही हैं, बहुत अहम जो है डेवलपमेंट ये हुई है कि सदर ट्रंप ने एक स्टेप पीछे लिया है। पहले वो कह रहे थे कि सीज़ फायर में तोसी नहीं होगी, लेकिन सीज़ फायर में तोसी कर दी है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अगर आप उनकी जो ट्वीट है उस अवार्ड से पढ़ें तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटी स्पेशली सीडीएस को क्रेडिट दिया है। और देखें, बतौर पाकिस्तानी हम और हमारी स्टेट यही चाहेगी कि जहाँ पे भी अमन हो हम अपना रोल प्ले करें, चाहे उसका नतीजा जो भी निकले। अब देखें, इसकी तस्वीर तो वही बनती है ना कि जंग नहीं हो रही। अब वो चाहे सीज फायर एक्सटेंड हो, चाहे कोई अमन मुआहिदा हो, चाहे मुज़ाकरात हो, लेकिन मकसद सिर्फ अमन है। अब उस अमन की कोई भी शक्ल निकले, डिप्लोमेसी की यही जीत होती है। और आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, और इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं है जब ईरान भी टेबल पे आएगा। लेकिन एटलीस्ट लोग नहीं मर रहे, हमले नहीं हो रहे, जंग नहीं हो रही। आपको पता है कि ट्रंप की जो पर्सनालिटी है बहुत वॉलेटाइल है, वो कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं। और रिसेंटली जब उन्होंने ट्वीट की थी कि ईरान को ब्लो कर देंगे और हम उनकी फैसिलिटीज़ को, स्ट्रक्चर को मजीद निशाना बनाएंगे, और 47 ईयर्स में ये क्रेडिट किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं जाता, किसी को ऑनर नहीं मिला। बट आई वांट टू डू दैट। तो वो जो एग्रेसिव ट्वीट थी जो हम पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, उनका ये बयान इसके बिल्कुल बरक्स है। और ये इस बात की जमानत है कि जैसे पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस किया यूएस को, वरना एक बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल थी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान अपनी शराइत से पीछे नहीं हट रहा था। एक बहुत इंतहाई एक्सट्रीम मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इख्तियार की हुई थी ईरान ने भी। और डेफिनेटली ये जंग के लिए यूएस और इजराइल ने ईरान को प्रोवोक किया, और ईरानी अथॉरिटीज़ ने शुरू में कह दिया था कि शुरू तो अमेरिका ने जंग किया, पर ख़त्म हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के रोल के बाद जो बड़ी कामयाबी ये है कि जंग रुकी हुई है। और मुझे यकीन है कि ये जो एक्सटेंशन है सीज फायर की, जो इंडेफिनिटली पाकिस्तान की तरफ से करवाई गई है, ये इवेंचुअली इस जंग और लड़ाई के खात्मे में बड़ा किरदार अदा करेगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस ना होता, खुदा न खास्ता, और अगर एक कॉल ऑफ के मनाजिर हम देख रहे होते या एक मायूसी होती, तो जो बयान दे रहे थे अमेरिकी, वो डेफिनेटली उनको कैरी करते। लेकिन आप देखें कि वो हमले भी रोक रहे हैं, और वो बेशक तनकीद का निशाना बना रहे हैं ईरान को। एटलीस्ट US has got this realization that it should not go with extension of the war, and definitely credit goes to Pakistan. पहले तो हम ये बात कर रहे थे, दुनिया ये बात कर रही थी, अब तो जंग शुरू करने वाले ये बात कर रहे हैं कि हमने जंग फलां की वजह से रोकी है। तो इससे बड़ा सच और इससे बड़ा क्रेडिट क्या हो सकता है?
بالکل جنگ پاکستان کی وجہ سے رکی ہے جس کی پوری دنیا معترف ہے. ابسا اب جس مقام پر جس وقت صورتحال موجود ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو گزشتہ روز مذاکرات ہونے تھے کیا وجہ رہی, کیا ایسی بنیادی وجہ تھی کہ مذاکرات نہیں ہو سکے ٹائم پر؟ میرے خیال سے ایٹ دس پوائنٹ ایران بالکل بیئر منیمم کے حوالے سے مطالبہ کر رہا تھا, اور وہ یہ تھا کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو مطالبات یا پوائنٹس ہونے ہیں ڈسکشن کے ایون نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, اس پہ ایران نے کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا کہ جس میں ان کی ڈس ایگریمنٹ ایک حد سے زیادہ نظر آتی ہو. مذاکرات کے پہلے دور میں بھی امریکی صدر اس مذاکرات کے عمل کو چھوڑ کر وہاں سے گئے اور اس کو بے نتیجہ انہوں نے قرار دیا تھا. تو ایران کی طرف یہ وجہ اس کی سب سے زیادہ یہی بنی ہے کہ صدر ٹرمپ جو بیانات دے رہے ہیں which itself is a debate کہ وہ کس وقت کیا بیان دیتے ہیں اور اس کے آئل پرائسز کے اوپر کیا اثرات اور مارکیٹس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں, اور اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ چل رہی ہے. لیکن انہوں نے ایران کو ایک بڑی آکورڈ پوزیشن میں ڈالا جس کی وجہ سے ایران کی قیادت کو 3 سے 4 بار یہ بیان دینا پڑا کہ آپ ایسا تاثر نہ دیں کہ ایران سرنڈر کر رہا ہے, یہ کوالٹی کی بیسس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک غیر سنجیدہ رویہ اور جس قسم کے تضحیک آمیز بیانات جاری کیے جاتے رہے صدر ٹرمپ کی طرف سے, انہوں نے اعتماد جو پہلے سے ہی موجود نہیں تھا وہ بننے نہیں دیا ایران کا اس مذاکرات کے سلسلے میں. تو اب جو ایک قدم یہ اٹھایا گیا ہے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کا, اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک بات چیت کا عمل چل رہا ہے تو سیز فائر رہے گا, میرے خیال سے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے, اور اب دیکھنا ہوگا کہ ایران اس پیغام کو کیسے دیکھتا ہے. تو یہ اب بات اس نہج تک پہنچ چکی تھی کہ دونوں طرف سے بڑے سخت بیانات دیے جا رہے تھے. ایران نے بھی جوابی طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم بھی دفاعی طور پہ اب آپ کا مقابلہ کریں گے. تو دوبارہ کس طریقے سے چیزیں بات چیت کی طرف آتی ہیں, اب فوری طور پہ کوئی ڈیل سیکیور ہونے کے امکانات تو نہیں لگ رہے, لیکن یہ امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک دوسرا دور ہو جس میں دونوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ بیٹھیں. تو اب سب کی ایرانی سرکاری میڈیا کے توسط سے تو کچھ خبریں آ رہی ہیں, لیکن ہمیں میرے خیال سے کنفرم اطلاعات کا ویٹ کرنا ہوگا, ٹائم لگ سکتا ہے کنفرم کرنے کیسے دیکھ رہے ہیں. جی بطول, جس طرح سے بڑی جو ہے حوصلہ افزا بات ہے جس کا ذکر ابسا بھی کر رہی ہیں, تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی پچھلے 2 دنوں میں زیادہ بیان بازی ہوئی جس سے معاملات خراب ہوئے, اب دونوں جانب سے جو اس کو خاص طور پہ سوچنا پڑے گا, ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے بیانات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں ڈپلومیسی میں مینرز اور ایتھکس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وار ڈپلومیسی از the prime example of following ethics during war. لیکن ہم نے ان ایتھکس کو فالو کرنا نہیں دیکھا یو ایس کی طرف سے. اور یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا چانسز ہیں, what could be the reasons, تو وہ ریزن تو بہت کلیئر تھیں. ایک تو ٹرمپ کا غیر یقینی بیہیویئر, ان کی انڈیسائسونیس, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے یہ جنگ شروع کیونکہ پاکستان اور دوسرے ممالک کوششوں کی وجہ سے امریکہ کو ایک فیس سیونگ کی اپرچونیٹی ملی, وہ بھی انفارچونیٹلی امریکہ نے گوا دی. لیکن اس دفعہ جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم سیز فائر ایکسٹینشن کی طرف جائیں گے, تو یہ کریڈٹ جائے گا یو ایس کو اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور پھر ڈیفینیٹلی پریشر آئے گا ایران کے اوپر کہ اگر یو ایس مزید حملے نہیں کرا تو آپ بھی اس بارے میں سوچیں. لیکن پھر بات وہیں پہ آ کے رک سکتی ہے جہاں پہ اب تک رکی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایران کے جو ایسٹس ہیں $20 بلین کے وہ واپس کیے جائیں. پھر یہ جو نئی ریکوائرمنٹ ہے ایران کی, اور رشیا بھی اس میں رول پلے کرنے کو تیار ہے, کہ جو ٹرانسفر ہے نیوکلیئر ڈسٹ کی یا انرچڈ یورینیم کو کیا ٹرانسفر کیا جائے گا. تو یہ ریپورٹڈلی ایران یہ چاہتا ہے کہ کسی مسلم کنٹری میں وہ جائے, لیکن کون مسلم کنٹری اس کو لینے کے لیے ولنگ ہوگا, کیونکہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان پہ آفر آتی تو پاکستان وڈ نیور لائک ٹو ڈو دیٹ. جب ہماری اس بارے میں اتھارٹی سے بات ہوئی, کیونکہ اس کے بعد پاکستان پہ بھی پریشر آ سکتا ہے اس کی سیکورٹی کو لے کے, تو یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ پاکستان وڈ ایور لائک ٹو ڈو دیٹ. لیکن ایک بہتر پڑوسی ملک کے تحت اور جتنا ڈپلومیٹک رول ہم پلے کر رہے ہیں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو سویلین انرجی کا استعمال ہے اور اس کی پازیٹیو اور پوٹینشیل سویلین یوٹیلائزیشن ہے, اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو, کیونکہ یہ 2 ایسے فیکٹرز ہیں کہ انرچڈ یورینیم کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے اور کیا ان کے ایسٹ واپس ایران کے آئیں گے یا نہیں. بلکہ ڈپلومیٹکلی یہ بھی کوشش کی گئی کہ جو شپ سیز کیا ہے یو ایس نے ایران کا, اس کو واپس کیا جائے. تو وہ بھی اس طرح کی اگر سافٹ جسچرنگ کی جائے, ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ورک. بٹ ایونچولی
I believe that the process will be halted because of these two demands. اور ایران کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا انریچڈ یورینیم اس کے ہاتھ سے نکلے، اور وہ جو لیوریج حاصل ہوا ہے ایران کو اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا. تو بالکل بطول جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہ بہت ایک اہم ہے. خاص طور پہ اگر دیکھے جائے تو اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ مذاکرات کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. بعض نے تو کہا کہ 97% تک جو ہے وہ چیزیں آلموسٹ ڈن ہو گئی ہیں، بس 2-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات ہیں. آپ سمجھتی ہیں ابسا، آپ کی جانب ماننا چاہوں گا کہ یہ اوپنلی جب چیزیں آئی ہیں یورینیم سے متعلق، اور یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر ایک عرصے سے ایران نے سٹینڈ لیا ہوا تھا، اور جب پبلکلی نکل کے آئیں تو پھر جو ایران کا اسٹانس ہے وہ پھر چینج ہوا، جو کہ انہی چیزوں کے بہاف پر اس نے ایک عرصہ سینکشنز بھی برداشت کی ہیں. بالکل. کیا کانٹینٹس رہے جو پہلے مذاکرات کا دور ہوا اور کہاں پر معاملات رکے ہوئے ہیں نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے، اس میں بڑی متضاد قسم کی باتیں ہیں. انفیکٹ ایران کے کیا مطالبات ہیں، کیونکہ ان کو ہم لیبل کرتے ہیں کہ میکسیملسٹ پوزیشن لی ہے دونوں نے، تو وہ بھی آفیشلی تو کسی کے سامنے نہیں ہے. تو اس دن پہلے دور میں معاملات کس پر رکے، وہ ہم جے ڈی وینس کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر اس پہ انحصار کرتے ہیں. تو اب سے کچھ دن پہلے البتہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے یہ بات کہی تھی کہ انریچ یورینیم کسی صورت حوالے نہیں کریں گے. تو جیسا پہلے میں نے بات کی کہ ایران کی طرف سے امریکہ کی شرائط کے حوالے سے کوئی براہ راست ریسپانس نہیں دیا گیا، لیکن یہ ایک نقطہ ضرور تھا جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک رد عمل ان کی طرف سے دیا گیا تھا. تو اب باقاعدہ طور پہ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ 2015 کے جے سی پی او سے ایک سخت نیوکلیئر ڈیل ہو، اور جس کو وہ اپنی ایک فتح کے طور پہ بتا سکیں، کیونکہ ان کی سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے اس جے سی پی او کے خلاف بات کرنے کا، اس پہ کرٹیسزم کرنے کا. صدر اوباما پہ انہوں نے اب سے 2 دن پہلے بھی، کل بھی انہوں نے دوبارہ تنقید کی. تو اس سے کس طریقے سے ایک مختلف ڈیل وہ حاصل کر لیں اور ان کو یہ سوال نہ ہو کہ آپ نے بھی ان اے وے کیا تو وہی. تو ایران لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی وہی جو امریکی میڈیا کے توسط سے 1-2 خبریں سامنے آئیں کہ کچھ اس کی جو ٹائم لمٹس ہیں اس کے حوالے سے اس کے اوپر بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی.